کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ بی بی کا بیٹا یہاں آ رہا ہے، اگر اس کو پتہ نہ چلا کہ وہ یہاں پر آیا کروڑ پکا کی جا کے تعریف نہ کی تو پھر آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آ رہے ہیں ابھی 1 منٹ کے اندر آپ کے درمیان ہو گئے انشاءاللہ۔ نعرہ ایک لگائے، نعرہ بھٹو۔ وزیر اعظم، 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 تیرا لیڈر میرا لیڈر، بلاول بلاول تیرا لیڈر میرا لیڈر، بھٹو مزدور کا لیڈر، حالی کا لیڈر، کسان کا لیڈر، تیرا نامی لیڈر، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر تمام دوست تشریف رکھیں تاکہ جلد سے جلد پروگرام آگے ایڈوکیٹ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے جاری و ساری رکھیں۔ ملک غلام بس گھر صاحب۔ مجھے فخر ہے کہ میری سیاسی قیادت نہ جرنیلی بھوٹوں کو پالش کرنے والے لیڈروں میں ہے اور نہ ہی پاناما کی دلدل کا شکار ہے۔ سامعین محترم، جب حکمران وقت کے قول و فعل کا تضاد انہیں دے شام کی میں گئی، انہاں دے بال ساری رات وقت سمجھے نہیں، انہاں بھی کہہ دے بالا کون انہیں دے شام کی میں گئی۔ فارس حاصل کیا سیاسی منظر نامے میں خوشبیاں لیڈر چیئرمین پیپلز پارٹی پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے زیر سایہ آج کا یہ کنونشن انعقاد پذیر ہے، جس کا باقاعدہ آغاز ہم خالق دو جہاں کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ وہ لے کر تاج شاہی کو کسی سرکش شہنشاہ سے، کسی کمزور کو دے کر حکومت بخش دیتا ہے، وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ना फकीरी को कोई शक से हमारी, दीवार में दर खुलता है दस्तक से हमारी। मैं मुल्तमिस हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे वर्करों की दिलों की धड़कन, आज काश हम आपको अपना दिल खोल कर दिखा सकते कि आपने आज हमारा दिल कितना बड़ा कर दिया। इससे पहले आप सब दोस्तों के दरमियान 2-3 दफा मखदूम अहमद महमूद साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ तशरीफ लाए। उस वक्त भी आप लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप सब दोस्तों की इस मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। आपने चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको हमारे ये कारकुन नजर आ रहे हैं, ये किसी जिम्मेदार के प्रेशर में भी कभी नहीं आए। ये वो लोग हैं जो कभी किसी जहाज वाले के प्रेशर में भी नहीं आए, और ये वो लोग हैं जिनको पैसा भी नहीं खरीद सका और इनको जबरदस्ती भी नहीं खरीद सकी। चेयरमैन साहब, आज मैं आपके सामने वो लोग लेके आया हूं जो आप यकीन जाने कि इससे खालिस लोग आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर किस्म के जोर जबरदस्ती का मुकाबला किया, लेकिन इन्होंने ना भुट्टो साहब से वफा छोड़ी, ना बीबी से वफा छोड़ी और ना आप से वफा छोड़ेंगे। आज चेयरमैन साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी इस जद्दोजहद में जो आप इस जालिम हुक्मरान के खिलाफ करने जा रहे हैं, आपकी इस जद्दोजहद में हमारा एक एक बंदा आपके साथ है, एक एक वर्कर आपके साथ है। लेकिन खुदारा हम भी आपसे ये कहते हैं कि ये आने जाने का सिलसिला जारी रखें। वर्कर सिर्फ आपसे मिलना चाहता है, आपकी मोहब्बत चाहता है। ये वर्कर और कुछ नहीं मांगता, ये वर्कर और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपकी मोहब्बत के अलावा। ये वो जिला है जहां पर एक तरफ तो जिम्मेदारों का इतना प्रेशर लोगों पर, इलेक्शनों के अंदर भी, इलेक्शनों के बाद भी, और दूसरी तरफ जब यहाँ पर जहाजों वालों ने हमला किया तो उनका दबदबा, रौब, उनके हेलीकॉप्टर यहाँ फिरते नजर आए। हमारे तमाम टिकट होल्डर्स को उनके रौब और दबदबा खींच के ले गया, लेकिन खींच के नहीं जा सका तो इस गरीब मैले कपड़े वाले को खरीद के नहीं जा सका। वो नहीं खरीद सका, वो नहीं खरीद सका तो इस रेडी वाले को नहीं खरीद सका, वो नहीं खरीद सका तो इस मजदूर को नहीं खरीद सका, और जो आज नहीं बिका वो कल भी नहीं बिकेगा। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। तो इनको खरीदने के लिए जो करेंसी चाहिए वो मोहब्बत की करेंसी है, वो प्यार की करेंसी है, और वो करेंसी जो मोहब्बत और प्यार की करेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ इधर से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। चेयरमैन साहब को इस गर्मी में मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं कि आप 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। चेयरमैन जब ये चले जाते हैं कोरोना चला जाता है। मुझे लगता है ये जो कोरोना है ना, ये को पीटीआई का सिखाया हुआ लगता है। जैसे वो बीमारी वैसे कोरोना बीमारी। कोरोना ने इंसानों की जानें खा ली और पीटीआई ने आपका रिज़्क खा लिया, आपका आटा खा लिया, आपकी चीनी खा ली, और आज आपको इस नहज पे लेके आ गए कि आप जो है वो किसी काम को करने जाते हैं तो 100 दफा सोचते हैं। थोड़ा साइड हो जाए। मैं बात को लंबा नहीं करता, माजरत चाहता हूँ।
لیکن آپ کی یہاں موجودگی میں کچھ جذبات بھی ہیں ہمارے، وہ ہم کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اس لیے وہ تھوڑے سے الفاظ بیان کر دیے۔ آخر میں آپ کو اگر چیئرمین صاحب کے یہاں آنے کی خوشی ہوئی ہے تو آپ نعرہ لگائیں گے میرے ساتھ۔ اگر آپ کو آنے کی خوشی ہوئی ہے تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، اور جب تک نعرہ آپ کا اتنا اونچا نہ ہوا میں پھر سٹیج پہ کھڑا ہوں، چیئرمین صاحب کو لیٹ ہوتی جائے گی، پھر نہ کہنا مجھے۔ ایک دفعہ سارے مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ بھٹو! ایک دفعہ اور لگا دو یار، شاید کچھ بہتر ہو جائے۔ نعرہ بھٹو! شکریہ، آپ کی محبتوں کو سلام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے وزیر صدر احمد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے چیئرمین جناب صدر اور میرے بھائی امداد اللہ عباسی صاحب، تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جب بھی امداد اللہ عباسی صاحب کے حکم پر ہم لودھنا آئے تو جو محبت لودھنا کی عوام نے ہمیں دی، ایمانداری کی بات ہے، اتنی محبت مجھے کبھی رحیم یا آسان میں بھی نظر نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے جبر کا مقابلہ کیا، آپ لوگوں نے زیادتی اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ امداد اللہ عباسی صاحب نے کٹو، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبت پر، جو آپ لوگوں کی محبت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیکھی، جو میں نے آپ کی محبت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ دیکھی، جو میں نے آپ کی محبت مرد ہول صدر پیدا کیا، آپ کی محبت کو دیکھ کر ہوگا جو پاکستان کی عوام کی مشکلات کا حل نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں 5 منٹ اور بات کروں گا بائی دا واچ۔ آج میرے دوستوں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی تکلیف سے گزارے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ بجلی کا جو بل ہے وہ بجلی بن کے گرتا ہے آپ پہ۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کی آمدنی پہلے کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگوں کی تکالیف میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، اور جس امید کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں پیپلز پارٹی کی شان، آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں سوچتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے قائد عوام نے عوام کو پہلی دفعہ طاقت دی، ووٹ کی، پاسپورٹ دیا۔ عوامی سیاست کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا۔ اسلامی مملکت ساری کی ساری اسلامی ممالک جو تھے ان سب کو اپنی لیڈرشپ بنواتے ہوئے اکٹھا کیا پاکستان میں، اور پھر جب دیکھا کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے تو انہوں نے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ایک عظیم جماعت ہے، اس جماعت کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو محبت آپ کو دی،
मैंने कभी किसी लीडर को आवाम के साथ इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2 दफ़ा वज़ारत उज़्मा संभाली और दोनों दफ़ा उनके खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन उन साजिशों के बावजूद उन्होंने आवाम की फ़िक्र और आवाम को हमेशा अपने गले से लगा के रखा और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए, ख़वातीन के लिए उन्होंने बेशुमार काम किए, ख़वातीन का पहला बैंक कायम किया और ख़वातीन को हौसला दिया उन्होंने। और उसके बाद मर्द होल जरदारी साहब ने अपना वो मिशन जो 73 के आइन को मिसमार करके इन्होंने हुकूमतों ने उसका सत्यानाश मारा था, उस मिशन को पूरा किया, 73 के आइन को बहाल किया और अपने इख्तियारात, जो सदारत के इख्तियारात थे असेंबली के ऊपर, जिस वजह से सदारत जो थी बड़ी मजबूत थी, अपने इख्तियारात असेंबलियों को मुख्तस किए और असेंबलियों के हवाले किए और सीट पैक की बुनियाद रखी। तो मेरे दोस्तों, ये जमात अब तो आपने देख लिया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी पीटीआई से, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद पीटीआई पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बन सकेगी, लेकिन आज आपने देख लिया कि पीटीआई ने क्या हशर किया इस मुल्क का। आपने देखा या नहीं देखा? आपने तो बड़े गौर से देखा, आपने तो बहुत गौर से देखा। और आज अल्लाह ताला के फजल करम से जो नज़ारा मैंने देखा है पिछले 4-5 दिनों में साउथ पंजाब में, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, ना सिर्फ वफाक में बनाएगी, ना सिर्फ वफाक में बनाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत पंजाब में भी बनेगी। और ये लिख ले मेरे से, अल्लाह ताला हमारे चेयरमैन को अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, अल्लाह ताला इनको खुशियों के साथ हमेशा सलामत रखे हमारे सरों पे। इंशाअल्लाह ताला ये जो लीडर है ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे भी बैनुल अक़वामी तौर पे भी इन तमाम मुसीबतों से निकालेगा जिन मुसीबतों में इमरान खान ने इस मुल्क को डाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा मोहब्बत दी, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। दावत इजहार ख्याल देने जा रहा हूँ उस ज़ीवकार ज़िल एहतराम शख्सियत को जिसने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने के जुर्म की पादाश में अडियाला जेल के पुरसऊबत शबो रोज़ में चाहे यूसुफ से सदा देने का फ़र्ज निभाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के काफ़िला जमहूरियत में हराबुल दस्ता के निडर और जांबाज सिपाही, सियासी तजर्बा और दानिश का हसीन इम्तजाज, पाकिस्तान के पहले मुतफ़िका मुंतखब वज़ीर आज़म, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान बाला पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारे मेहमान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी तालियों की गूंज में जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। गिलानी साहब क्या अक्सर बोल रहा हूँ, मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं, सैयद यूसुफ साहब गिलानी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर जुनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवाब दादा इफ्तिखार हुसैन साहब,
स्टेज पे बैठे हुए अरकान कौमी व सूबाई असम्बली व मुअज़्ज़िज़ीन और इस तकरीब के मेज़बान इमदादुल्लाह अब्बासी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला लोधरा, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। मैं चाहता हूँ कि मैं सराइकी गाल करा, क्योंकि मैं इलाके पहले मैं इलेक्शन लड़ चुका कौमी असम्बली का, मेरा बाबा भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और मेरे दादा भी लड़ चुके हैं, मेरा चाचा भी लड़ चुके हैं। तो मैं इलाके जो चेयरमैन जिला कौंसल जड़े बना हम वो मुल्तान का हिस्सा है, लोधरा जिला कोयला बना, तो लिहाजा मैं बहुत मशहूर हाँ कि पहली मरतबा अगर मैं MLA बना तो मेरे को लोधरा दी आवाम ने बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं दसना चाहता कि मैं उन जमात की नुमाइंदगी करेंगे हुए तुहाडे कोल हाजिर थियां। ई वर्कर्स कन्वेंशन है, ये कोई जलसा आम नहीं, एक कन्वेंशन है पार्टी के मुखलिस कारकुनां दा, जिहदे PYOE है, PSF भी है और इत्थों की तंजीम भी है, इत्थों के जिहड़े ऑर्गेनाइजर हैं सब इतना मौजूद हैं। मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम की थी और उन्होंने जो कायम की थी वो गरीब आवाम की आवाज़ बन गया। उन्होंने जो नारा लाया रोटी कपड़ा मकान, वो ऐसा मकबूल नारा है कि जिसे पूरा मुल्क इकट्ठा थी और उन्होंने एक आम आदमी को जुबान भी थी, शनाख्त भी थी, उनको ये बावर कराया कि ताकत का सरचश्मा ये आवाम है। लिहाजा उन्होंने गरीब को इज्जत दे के उन्होंने मजदूरों के उत्ते, खवातीन वास्ते, उन्होंने नौजवानों वास्ते, उन्होंने कारकुनां वास्ते और उन्होंने बहुत सारे किसानों वास्ते, हारियां वास्ते उन्होंने बड़े काम किए। उन्होंने आईने पाकिस्तान भी बनाए और बेनज़ीर भुट्टो उन्होंने मुल्क को ताकतवर किया। जो 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान है, ये मुल्क की दिफाई कुव्वत में जड़ा इजाफा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत बनाए ये मुल्क और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मज़ाइल टेक्नोलॉजी दे के उन्हें मज़ीद मजबूत किया। मेरे अजीज दोस्तों, अपने वालिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शरीफ उन्होंने आवाम की बड़ी खिदमत की, उन्होंने जमहूरियत की खातिर, उन्हें आइन की पासदारी की खातिर, उन्हें गरीब आवाम के हकूक़ की खातिर और स्पेशली खवातीन की खातिर उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स भेज किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन्होंने दिता, जिसकी वजह को खातून खाना जड़ी है उन्होंने उनको ताकतवर किया कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये दसना चाहना, मेरे बाबा आखते हैं कि जिमीदार वो वड्डा जेना डेरा आबाद और पीर वो वड्डा जेना लंगर आबाद और लीडर वो वड्डा जेना कारकुन मजबूत है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनां का ख्याल रखेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी कारकुनां का ख्याल करेंगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कारकुनां का ख्याल करेंगे। आज उन्होंने बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन आए, ये भी कारकुनां को मिलना है
چونکہ کارکن ہر پارٹی کا کارکن قربانیاں دے دے ساری پارٹی دے کارکنوں دے نال سارے لیڈر بھی قربانی دے بھٹو صاحب نے بھی قربانی دی تھی تھوڑے حقوق کی خاطر اور بے نظیر بھٹو شہید نے بھی قربانی دی تھی تھوڑے حقوق کی خاطر اور ان کے بعد آج بلاول بھٹو ہر جگہ رہتا تھا انہیں ڈیرہ غازی خان من کے جلسہ عام کیتے مگر ڈیرہ غازی خان بننے واسطے ہمارے ساتھ چال بیٹھے سارا میں نے کہ مظفر گڑھ کو انہوں نے استقبال کرنا شروع کرنے ایویں کل اسا بہاڑی کا کنونشن کیتے بہت بڑا کنونشن تھا ملتان کو لا کے میلسی تک اور انہوں نے گھر تک اتنے استقبال تھے کہ اسا ساکو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دی یاد آ گئی آج سنبھال آئے سے توڑے کو کنونشن واسطے کروڑ پکائے آج بھی دوسرا دیکھو دنیا پر روڈ کو لا کے تھا تک استقبال تھی دے رہ گیا کیوں استقبال تھی دے رہا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اتنا نو جماعت ہے ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے مسلم لیگ اور وہ آدھے انہوں نے باریاں لگے ہوئے ہیں ایک دفعہ وہ آمدن ایک دفعہ یہ آمدن لہذا آج تریجی طاقت آئی ہے تریجی طاقت عمران خان ہے چلو ایکوز مہینے سے ہن ٹھرے بیٹھے ہو ازما چکے ہو ایک کہاوت ہے ڈٹھی زمانے دا رنگ بیٹھے ہیں ڈٹھی زمانے دا رنگ بیٹھے ہیں جیندے گل پوچھو آدھے تنگ بیٹھے میرے عزیز دوستو انہوں نے جو وعدے کیتے ہیں انتوانے نام یاد ہے کنٹینر دوتے کھڑ کے دوسرا ٹی وی تے دیکھتے ہاوے آگ دے آج مہنگائی ختم کرے سو مہنگائی ختم تھی گئی ہے وہ آتے ہیں نا ڈالر دی قیمت تلے گھنا سو ڈالر دی قیمت تلے تھی گئی ہے وہ آدن 1 کروڑ ای نوجوانہ کو نوکری دے سو کیا نوکریاں مل گئیں 16,000 خاندانہ کو انہوں نے کٹ دیتے اور آگ دن 50 لاکھ لوگوں کو گھر دے سو میں پوچھنا چاہنا وہ گھر مل گئے یا بیکار تھی گئے لوگ اور وہ آتے ہیں ایسا کسانہ کو خوشحال کرے سو کسان خوشحال تھی گئے وہ آتے ہیں ایسا بجلی دی قیمت گھٹے سو پیٹرول دی قیمت گھٹے سو گیس دی قیمت گھٹے سو سرکاری ملازمین دی تنخواہیں بدھے سو پینشن بدھے سو کیا وہ بڑھ گئی ہے یہ دسو اگر انہوں نے اپنے منشور عمل نہیں کیتا وہ سارا حق بن دے کہ تسا دیکھ چکے ہو تریجی طاقت کو ہن کو یاد آندا پیو سی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید صاحب لہذا ہن لوگ این وجہ کو تیار نکلتے پہن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا تریجے کو دیکھ بیٹھے سے اور جو انہیں وعدے کیتے ہیں وہ تو پچھلا سوچ رہے چاند کر بیٹھے وہ تو ختم کر بیٹھے اور لوگوں کو بنا پارٹیاں نے بندہ کو رلا کے آدھے ہیں نواں پاکستان بنے سو میں پوچھتا چاہنا ہوں وہ پرانا پاکستان بہتر ہے یا نواں پاکستان بہتر ایسا آگے سے عمران خان ساکو پرانا پاکستان دے دے ساکو نوے پاکستان کی ضرورت ہے اور بڑھامن والے کون ہیں سادے پارٹی تے چھوڑ کے بنن والے کاریگر تو پرانے ہیں تو پاکستان نوا کیوں بن سکتے لہذا میں چاہنا دوسرا سننا چاہتے ہو چیئرمین بلاول بھٹو جنہوں نوجوان ہیں توڑی نمائندگی کریں دے 65% عوام دی اور انہوں نے والدہ جڑی نمائندگی کریں دی ہے خواتین کے ساری بہنی دی تو لہذا وہ اپنا منشور پیش کرے سن یہ ورکرز کنونشن ہے میں عباسی صاحب کو اور ان کی ٹیم اور تمام پارٹی آرگنائزر کو مبارکباد دینا
اتنا اچھا عظیم و شان ورکرز کنونشن کی پہ اور حوصلے کی بات دینا کہ تم 2 بجے جتنا بیٹھے ہو میں سلام پیش کریں گا اتنی گرمی ہے تم بیٹھے ہو بڑی بڑی مہربانی پاکستان زندہ باد جیون بقا جانے خدا جانے کہ پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں میں دی کسانوں کی آواز مزدوروں کی آواز جیالوں کی آواز تیری آواز میری آواز پاکستان کے تمام پسے ہوئے طبقات کی نوجوان توانا اور جاندار آواز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استعمال کیجیے بھرپور تالیوں میں جناب تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھٹو پارٹی کا تنظیم کا صوبائی تنظیم کا اور یہاں لودھرا کی تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ورکرز کنونشن رکھا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ میں بی بی شہید کے لودھرا کے جیالے قائد عوام کے لودھرا کے جیالے سے ہم اپنا ملاقات کروا سکے ہم انٹریکٹ کرا سکے ہمارا رشتہ تو آج کا نہیں ہے یہ 3 نسلوں کا ساتھ ہے اگر میں آج آپ کے پاس آیا ہوں تو وہی رشتہ جوڑنے کے لیے وہی تعلق بنانے کے لیے جو آپ کا اور قائد عوام کا ہوتا تھا جو آپ کا اور شہید رانی کا ہوتا تھا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے ہم ساتھ مل کے وہ سفر کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس خطے کے غریب عوام کی خدمت کر سکیں گے یہاں کے کسانوں کا خوشحالی کا بندوبست کر سکیں گے محنت کشوں کو اپنا محنت کا صلہ پہنچا سکیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے اگر چھوٹا زمیندار کسان کا خیال رکھا گیا ہے اگر مزدور اور محنت کش کو کوئی نہ کوئی تحفظ ملا ہے اگر ہمارا نوجوانوں کو روزگار ملا ہے اگر ہمارے عورتوں کو مالی مدد ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھٹو شہید کے دور میں وہ بینظیر شہید کے دور میں اپنے باقیوں کا بھی حکومت بھگتے ہیں اپنے میاں صاحب کا حکومت دیکھا ہے اب آپ سلیکٹڈ کا حکومت بھگت رہے ہو وہ ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے ہیں مگر ان کا حکومت چلانا کا سٹائل ایک ہے ان کا معاشی پالیسی ایک ہے وہ کیسے معیشت چلاتے ہیں وہ ایسے چلاتے ہیں کہ امیر کو فائدہ پہنچائے ان کا معاشی پالیسی ہوتا ہے کہ امیر کو معاشی فائدہ پہنچائے اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر امیر کو امیر تر بنایا جائے تو اس سے پاکستان کا معیشت کسی نہ کسی طریقے سے ترقی کرے گا قائد عوام کا نظریہ کیا تھا شہید رانی کی نظریہ کیا تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے کہ امیروں کے بجائے معیشت اور حکومت کو ایسی معاشی پالیسی دینا چاہیے جو غریب کا ساتھ دے جو عام آدمی کا ساتھ دے
جو غریب کا جیب میں پیسہ پہنچائے, جو غریب کا چولہا چلائے, جو محنت کش کو کام دلوائے. اگر ایسا آپ کا معاشی پالیسی ہوگا تو پھر اور صرف پھر پاکستان کا معیشت ترقی کر سکے گا. اور ہم نے یہ ماضی میں کر کے دکھایا. قائد عوام کے دور میں پاکستان کا معیشت کہاں کھڑا تھا؟ قائد عوام کے دور میں قائد عوام نے پاکستان کی معیشت ایک ایسا وقت میں جب ہم سے آدھا ملک الگ ہو گیا تھا کیسے کھڑا کیا تھا؟ کیا قائد عوام نے امیروں کا مدد کیا یا غریبوں کا مدد کیا؟ قائد عوام نے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا. بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے اپنا زمین دے کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا تھا. پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیا جب قائد عوام نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا دیا. پھر پاکستان کی معیشت نے ترقی کرنا شروع کر دیا. شہید بیری کے دور کا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس وقت تو نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. بیوی چاہتی تھی میں اپنا غریب نوجوان کو روزگار دوں گی, میں مرد کو اور عورت کو بھی روزگار دلواؤں گی, تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے. مرد ہور صدر زرداری کا دور تھا تو کیا مرد ہور صدر زرداری امیروں کے ساتھ کھڑا تھا یا اس ملک کے غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ صدر زرداری نے جب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ باقی دو جماعتیں ہیں وہ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہو. ہم نے کہا نہیں, ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں معاشی بحران ہے, مہنگائی آسمان کو چھو رہا ہے. اس مشکل وقت میں پاکستان کا حکومت کا ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کے کونے کونے میں قبائلی علاقوں سے لے کے ہمارے جنوبی پنجاب تک, جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک جہاں بھی غریب عورت بستی ہے ہم ان کو مالی امداد پہنچیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے. صدر زرداری کے دور میں ہم یہی پیسہ امیروں پہ خرچ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, امیروں کو ایمنسٹی دینے کے بجائے, امیروں کو ریلیف دینے کے بجائے ہم اپنا تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, ان کو بھی کچھ تحفظ کی ضرورت ہے, تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تاکہ جو مشکلات ہے, جب مہنگائی ہے تو حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو, ان کا مدد کرے, ان کو تحفظ پہنچا دے, پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, تو ہم پینشنرز کا ہمارا بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کریں گے تاکہ اس مشکل وقت میں ہمارا بزرگوں کو بھی کوئی تحفظ ہو, ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی مدد کرے, اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پاکستان کی پورا کا پورا معیشت کھڑا ہوگا. آپ مجھے بتائیں, اتنے سال ہو چکے ہیں پی پی کا حکومت سے, میاں صاحب کا دور بھی, عمران کا دور بھی, کیا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا پینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بیوی شہید کی
طور کی طرح آپ کو روزگار ملا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا. میں اپنے ملک کے عوام ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں. قائد عوام نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھی تھی. اب میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو پورا کرے. ہم نے جدوجہد کرنا ہے. اب ہم کسی دوست پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ہم جیلوں کے ساتھ چلیں گے, ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے, عمران کو للکاریں گے, عمران کو بگائیں گے, عوامی حکومت منتخب کر کے دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ لودھرا میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی. وہ لودھرا کے پیسے سے پی ٹی آئی کی حکومت خریدا گیا تھا. تو میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کی بنیاد لودھرا میں رکھا گیا تو پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ لودھرا سے نکلے گا. آپ نے ان سے حساب لینا ہے. آپ نے ان سے حساب لینا ہے. کہتا تھا کہ چیخیں نکلیں گے. ہم نے 3 سال سے دیکھا ہے, اگر چیخیں نکل رہے ہیں تو کسی امیر کا تو چیخیں نہیں نکل رہی ہیں, میرے غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ وہ عوام ہے جن کے لیے قائد عوام نے تخت شہادت قبول کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قربانی دی تھی. میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور میں بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے پورا پنجاب کے جیلوں کی ضرورت ہے. پورا پنجاب کے جیلوں کے لیے میرا پیغام ہے, میرا درخواست ہے, میرا دعوت ہے کہ اگر آپ نے قائد عوام کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا, قائد عوام کے ساتھ دیا تھا, اگر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں وزیر اعظم بینظیر کا نعرہ لگایا تھا, تو پھر میرے آپ کی ضرورت ہے. جاگ میرے جیالے جاگ. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہمیں پنجاب کو بچانا ہے. اور اگر یہ محنت جس طریقے سے آپ کا لودھرا کا تنظیم محنت کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کا وسیب کی تنظیم محنت کر رہے ہیں, اگر یہی محنت جاری رہتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ان کٹ پٹلی کو ہم بگا کے رہیں گے, ان سے حساب بھی لیں گے, آپ کا حکومت بنائیں گے, آپ کے وزیر ہوں گے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا, آپ کا وزیر اعظم ہوگا, اور جب آپ کا راج ہوگا تو عوام کا راج ہوگا, جیالوں کا راج ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کی قسمت بدل دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یہی محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی. جیے بھٹو.